السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج اکثر لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے، چھوٹا قرض ہے، کچھ مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، اچھے اچھے لوگ جن پر قربانی واجب ہے وہ لوگ بھی جو ہے قربانی ادا کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، تو آپ مینڈھا بکرا لا کر کریں۔ جن جن لوگوں پر گھر میں قربانی واجب ہو رہی ہے وہ تمام افراد قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک وعید فرمائی ہے کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ نبی نے فرمایا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سخت وعید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پاس طاقت کم ہے تو یہ کر سکتے ہیں کہ کہیں بڑے اس میں جانور میں جو ہے حصے میں جم جائیں، جڑ جائیں۔ اگر یہاں پر آپ کو مناسب نہیں لگتا، آپ کے یہاں تھوڑا مسئلہ ہے بڑے جانور کی قربانی کا، کوئی تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسا کر سکتے ہیں کہ کئی مدارس ہیں، کئی جگہ ہیں جہاں پر جو ہے قربانی دی جاتی ہے، وہ ادا کرتے ہیں قربانی۔ آپ ان کے حصے میں جم جائیں، کم سے کم آپ کا حصہ تو ادا ہو جائے گا، آپ کی طرف سے قربانی تو ادا ہو جائے گی۔ اس کا خاص خیال رکھیں کہ ہماری جانب سے قربانی ضرور ادا ہو۔ قربانی واجب کس پر ہوتی ہے؟ اب یہ ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلے کو سمجھیں کہ جو ہے جس شخص کے پاس سونا ہے اور چاندی ہے اور اسی طرح سے مال تجارت ہے، جو دھندا وغیرہ ہم لوگ کرتے ہیں، وہ مال، مثال کے طور پر کپڑے وغیرہ کا بیپار کرتے ہیں تو کپڑا ہمارے پاس اسٹاک رہتا ہے، ویسا لکڑی کا بیپار کرتے ہیں ہم لوگ، یعنی خاص طور سے یہاں پر ہمارے یہاں کارپینٹرز لوگ زیادہ ہیں اور اسی طرح سے دوسرے دھندے والے بھی زیادہ ہیں، تو میں ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس بھنڈوال کتنا بچا ہوا ہے، یہ چیز بھی اس میں ملا لینا ہے۔ اور ایک چیز اس میں بینک بیلنس، یعنی ہمارے پاس کیش رقم کتنی ہے، چاہے وہ کیش رقم ہمارے بینک میں ہو یا گھر میں ہو یا کہیں ہم لوگ جماتے رہتے ہیں نا، وہ وہاں پر بھی ہو، تو یہ تمام چیزیں اس میں ملا لینا ہے۔ پھر اسی طرح سے گھر میں جو ضرورت سے زیادہ سامان ہے اس کا بھی اس میں حساب لگایا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں اکٹھا کر کے، ایک تو سونا ہے، چاندی ہے، تجارت کا مال ہے اور بینک بیلنس ہے، کیش ہے، اور اسی طرح سے ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزوں کو ملا لیں۔ پھر اپنا قرض جو بھی ہے اس میں سے لیس کریں، لیس کر کے اتنی رقم، اتنا پیسہ آپ کے پاس بچ رہا ہے کہ کم و بیش میں حساب لگایا کہ جو 52 تولہ چاندی کے برابر اگر وہ پیسے ہو رہے ہیں، 52 تولہ چاندی ابھی فی الحال میں نے چیک کر کے دیکھا، گوگل سے معلوم کیا، تو کم و بیش 40 پر 1000، 40 پر 2000 آ رہا کم و بیش، وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا وہ، تو اتنی رقم بھی آپ کی اس میں سے بچ رہی ہے تو آپ پر قربانی دینا واجب ہے۔ اور بھی زیادہ اس مسئلے کی وضاحت آپ کو چاہیے تو علماء حضرت جو بھی آپ کی مسجد میں ہیں ان سے جا کر رجوع ہوں کہ دیکھو حضرت میرے پاس اتنا اتنا مال ہے، ایسا سا ہے، ایسا سا ہے، تو میرے اوپر کیا قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے قریب کے جو آپ کی مسجد کے جو علماء حضرات ہیں ان سے پوچھیں، معلوم کریں، اور جو ہے قربانی کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قربانی کی بڑی فضیلت ہے، یہاں تک فرمایا جس جانور کی قربانی ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے بدن پہ جتنے بال ہوں گے اس کے برابر نیکیاں ملیں گی، کتنے کروڑوں بال ہوں گے اس پر، بڑی فضیلت ہے اس کی، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک بات دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ گھر میں کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ مالدار رہتے ہیں، یعنی گھر کے بیٹے بھی، اور اسی طرح سے ملی جلی فیملی ہوتی ہے، اس میں کیا کرتے ہیں، بس گھر کے طرف سے ایک افراد کے طرف سے 1 سال ادا کرتے ہیں، پھر ماں کے طرف سے 1 سال ادا، پھر باپ کے طرف سے 1 سال ادا کرتے ہیں، پھر اسی طرح سے بڑے بیٹے کی طرف سے 1 سال ادا کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، بالکل جائز نہیں ہے ایسا۔ جن جن پر قربانی واجب ہے ان تمام کے طرف سے ایک ہی وقت میں ادا کرنا ضروری ہے، یعنی ایک ہی سال میں، جس سال میں قربانی ان پر واجب ہوئی ہے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بہو ہو،
چاہے گھر کے افرادوں میں سے جو بھی ہیں، اگر ان پر یہ تمام چیزیں ان پر اگر قربانی واجب ہو رہی ہے تو وہ پورے مل کر جو ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو تمام کے نام سے بکرے لا کر قربانی دیں۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کے وسعت اتنی کم ہے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کہیں جو ہے بڑا جانور لے کر اس میں حصہ لے لیں، تاکہ پورے گھر والوں کی طرف سے ادا ہو جائے۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور بھی زیادہ وضاحت آپ کو اس مسئلے کی چاہیے تو علماء حضرات سے رجوع ہوں، ان کے پاس جائیں، بیٹھیں، ان سے معلومات کریں کہ جو ہے اصل مسئلہ کیا ہے۔ چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔